بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول. دعا موجودہ اور پیش آمدہ مصائب کے لیے بہترین اکسیر ہے. دعا مانگنے کی ہر وقت ترغیب دلائی گئی ہے. دعا کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے، لیکن آج کل کے پرفتن دور، تباہ کن سانحوں اور مسلمانوں کی ذبح حالی کی وجہ سے دعا کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے. دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ بڑے ثواب سے بھی نوازتا ہے اور انعام سے بھی. دعا کے ذریعے خاص و عام تمام قسم کے مطالبات پورے کروائے جا سکتے ہیں، چاہے ان کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، زندگی سے ہو یا موت کے بعد سے. ناظرین، ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو موجود ہے مفتی ڈاکٹر سید عارف محی الدین صاحب، جو عالم دین ہیں، معروف عالم دین ہیں اور پرنسپل سری چند جونیئر کالج بھی ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ اور بہت خیر مقدم آپ کا پروگرام میں. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. آپ کے جو بھی مسائل ہوں ان کا حل آپ حاصل کر سکتے ہیں. فون کے ذریعے پروگرام میں کال کر لیں، اور اسی بیچ ایک کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہم جھانسی سے بول رہے ہیں. رخسار. فرمائیے. ہم نے کل بھی فون کرا تھا. ہم نے اپنے بچے کے لیے پوچھا تھا کہ وہ یاد نہیں کر پاتا ہے گا، اور کیا بولتے پڑھ لیتا ہے گا، یاد پھر بھی کر لے تو بھول جاتا ہے گا. جی. تو اس کے لیے دعا آپ نے ایک بار بتائی تھی، سورہ مدثر، تو وہ ایک بار پڑھنا ہے جی. ٹھیک ہے، وہ تو کل جو مولانا صاحب تھے وہ کل ہی بتایا تھا انہوں نے. جی، آپ کو انہوں نے کل بتایا تھا. ہاں نہیں، اور شام کے لیے بتائی تھی انہوں نے یا عالمی. جی. تو یہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے. جو ایک مسئلہ اور ہے ہمارا کہ ہم نے سگریٹ کا پوچھا تھا اپنے شوہر کے لیے، تو وہ ہم مطلب سن نہیں پائے تھے وہ دعا. آپ نے کیا آپ یوٹیوب پر ایکسس کرتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ؟ ہم نے کرا تھا، یوٹیوب پہ نہیں آ رہا تھا. یوٹیوب پہ. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آپ کو جواب ضرور دیں گے سگریٹ کے لیے اور آپ کے بیٹے کے تھوڑا سا دھیرے بتائیے گا ذرا سگریٹ والی دعا. ہم بالکل بتائیں گے آپ کو. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب، کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ بیٹے پڑھائی میں تھوڑا سا کمزور ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے شوہر کو سگریٹ کی عادت ہے، اس سے وہ ان کو چھڑانا چاہتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم ناظرین کرام، اگر کسی کو علم حاصل کرنے میں رکاوٹ ہو رہی ہو، حافظہ کمزور ہو، یاد کرنے کے باوجود بھی یاد نہیں ہوتا ہو، یا اگر یاد ہو بھی جاتا ہو تو جلد بھول جاتے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا کثرت سے ورد کریں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نافعا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نافعا. رب زدنی علما نافعا. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان کا حافظہ تیز فرمائیں گے، اور سیدھے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر رکھ کر طالب علم سے، یعنی جو علم حاصل کرنے والا ہے، وہ طالب علم اپنے سر پر سیدھا ہاتھ رکھ کر یہ دعا کثرت سے کرے. یا قوی القادر المقتدر قوینی، یا قوی القادر المقتدر قوینی. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت حافظہ بھی تیز فرمائیں گے اور یاد دہانی بھی، یعنی بہت جلد یاد بھی ہو جائے گا. جیسا کہ ہماری بہن نے بتلایا ہے کہ انہیں کل سورہ مدثر کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ضرور سورہ مدثر کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں، جب کبھی علماء کرام آپ کو کوئی خاص عدد بتلاتے ہیں تو اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ دعائیں طاق عدد میں پڑھنی چاہیے.
3 بار 5 بار 7 مرتبہ 11 مرتبہ اس کو اس طرح ریپیٹ کرے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا خشوع اور خضوع کتنی دیر برقرار رہتا ہے، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ یعنی اگر میں نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ آپ کو یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا 141 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ اتنا پڑھنے میں اگر اپنے خشوع خضوع کو برقرار نہیں رکھ سک رہے، تھک جا رہے ہیں، اور آخری کا جو وقت ہے پڑھنے کا وہ آپ بہت بیزارگی سے پڑھ رہے ہیں، تو پھر دوا اثر نہیں کرے گی۔ جب تک جتنا پڑھنے کی آپ کے اندر استطاعت ہے خشوع خضوع کے ساتھ، اتنی بار آپ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اس کا وہی فائدہ ہوگا۔ مولانا صاحب دوسرا جو سوال ہے ہماری بہن کا کہ انہیں جو بری عادت ہے اسے چھڑانا چاہتے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ انشاءاللہ العزیز ان کے دونوں مسائل حل ہو جائیں گے۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب ہے، کہاں سے؟ جی ہم بدایوں سے بول رہے ہیں۔ فرمائیے۔ ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ جیسے اگر ریحا خارج ہو جائے تو قرآن شریف اگر ہم پڑھ رہے ہوں تو ریحا خارج ہو جائے تو پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، آپ کو جواب۔ اور ایک سوال اور پوچھنا ہے۔ جی۔ ہمارے بھائی کی نوکری کر رہے ہیں وہ علی گڑھ میڈیکل میں، تو ایسے پرماننٹ کے لیے کوئی دعا آپ بتا دیجیے۔ پرماننٹ جاب کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے، شکریہ۔ جی مولانا صاحب۔ جی دیکھیے، ناقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والی جو چیز ہے اس کے اندر ریح کا خارج ہونا بھی شامل ہے۔ اگر ہوا خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے پر ہم قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے، لیکن قرآن مجید کی زبانی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سورہ یاسین زبانی پڑھ رہی ہوں اور آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ اپنی تلاوت کو برقرار رکھ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ انگلی رکھ کر یا قرآن کو چھو کر اور اپنے ہاتھ سے قرآن کے اوراق پلٹا کر آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں تو پھر اللہ رب العزت کا واضح حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو صرف پاک لوگ ہی یعنی باوضو لوگ ہی قرآن کو چھو سکتے ہیں، بے وضو لوگ قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ تو آپ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، زبانی تلاوت کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن افضل ضرور ہے، لیکن قرآن کو بلا وضو چھو نہیں سکتے، آپ اس سے احتیاط کریں۔ دوسرا جو ان کا سوال ہے کہ ان کے بھائی کو پرماننٹ نوکری چاہیے، اس کے لیے وہ اللہ رب العزت کے اس کلام کی آیت کا ورد کریں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء، اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اس آیت کا بھی ورد کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت انہیں مستقل نوکری عطا فرمائیں گے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں نصرت بات کر رہی ہوں بنگلور سے۔ فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی لوگ ہیں 5 جی۔ اور ان میں اتفاق ہی نہیں ہے۔ میرے بابا میرے ماں کے اوپر، میرے بھائی کے اوپر بہت چلاتے، چڑچڑا پن ہوتے اور ایسے الفاظ نکالتے غلیظ کہتے جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ۔ اور پھر دوسرا سوال کیا ہے، میرے ماموں کو کولیسٹرول زیادہ ہے اور بی پی زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کے لیے کیا دعا کریں؟ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ہاں، آپ کو بتا دیں گے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی اگر کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو تو وہ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور
دل کی اگر بیماری ہو، قلب کے امراض ہو، اکثر خون کے گاڑھا ہو جانے کی وجہ سے، کولیسٹرول کے اضافے کی وجہ سے خون دل کے امراض لاحق ہوتے ہیں، تو وہ الم نشرح لک صدرک، سورہ الم نشرح کی کثرت سے تلاوت کریں. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب. اس کا کثرت سے ورد کریں، انشاءاللہ العزیز کولیسٹرول کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور تیسرا جو مسئلہ انہوں نے بتلایا کہ وہ ان کے خاندان میں آپس میں اختلافات ہیں، وہ آپسی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، آپسی نفرتوں کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. انشاءاللہ العزیز ان کے یہ تمام مسئلے حل ہو جائیں. جی ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ناظرین یہ براہ راست پروگرام ہے، تھوڑا سا آپ کو صبر بھی کرنا پڑتا ہے. 180041922154 اور 9989974324 یہ نمبر لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. فون کے ذریعے آپ اپنا مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ہلو جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. خیر و برکت کے حصول اور مشکل کشائی یا بلاؤں کو ٹالنے کے لیے دعا بہت عظیم ذریعہ ہے. دعا درپیش مصیبت سے نکلنے کے لیے قوی ترین اقدام ہے. ہم اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ کتنی ہی ایسی دعائیں ہیں جنہوں نے تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا ہے. شر کو خیر میں اور بہتر کو بہترین سے تبدیل کر دیا گیا ہے. اسی لیے ہر وقت دعا کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ جب ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اس کے بعد ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن سکتے ہیں. ہلو ہیلو جی فرمائیے. ٹی وی پہلے بند کر دیجئے آپ برائے مہربانی. ہیلو جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بریلی سے بول رہی ہوں میں. بہت پریشانی رہتی ہے، شریر میں درد رہتا ہے مولانا صاحب سے. کیا رہتا ہے؟ سارے شریر میں درد رہتا ہے، دوا بھی چل رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پورے بدن میں درد رہتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ سے گزارش سب لوگوں سے کہ ایسے انصاف نہیں ہو پاتا ہے باقی کالرز کے ساتھ میں. بہت سے کالرز ویٹنگ ہوتے ہیں، لائن پہ موجود ہوتے ہیں، ان سے صحیح سے بات نہیں ہو پاتی. آپ کی بھی ہم بات صحیح سے نہیں سن پاتے ہیں. ٹی وی کی آواز برائے مہربانی پہلے سے ہی بند کیا کیجیے. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ پورے بدن میں درد ہے، کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی. اگر ہمیں کچھ ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس پر دوا اثر نہیں کر رہی ہو تو اللہ رب العزت کے سے یہ دعا کریں ربی انزلنی منزل ربی اخرجنی ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور اللہم اذہب البأس رب الناس فاشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اذہب البأس رب الناس فاشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اس کا بھی ورد کریں، انشاءاللہ العزیز ان کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی. لائن پہ ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے.
جی ہم فرید آباد سے بول رہے ہیں. فرمائیے. تو ہمارا یہ سوال ہے کہ نا نماز کے لیے اٹھتا تو دل ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے من نہیں کرتا. نماز پڑھنے کا دل ہے, کیا سمجھ نہیں پایا میں آپ کی بات. نماز پڑھنے کا دل ہوتا تو ہے لیکن پھر نا ٹائم کی وجہ سے پھر ایسا لگتا ہے کہ اب نہیں پڑھیں. اچھا, مطلب دونوں صورتیں ہیں کہ دل بھی کرتا ہے اور دل نہیں بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بتائیں گے, شکریہ. اور پھر ایک اور سوال کہ نا ہمارے بھائی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے. ٹھیک ہے, بھائی کے رشتے کا مسئلہ ہے. ہاں نہیں, رشتہ تو ہو گیا ہے, مطلب کوئی نہ کوئی اڑچن آ جاتی ہے شادی کے ٹائم پہ. اچھا, شادی میں رکاوٹ ہے, مطلب رشتہ ہو گیا ہے, طے ہو گیا ہے, ابھی تک شادی نہیں طے ہو گیا, شادی کے مارے کبھی کوئی ختم ہو جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے. جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ, اور شکریہ. ہمارے اوپر بھی کچھ ایسا لگتا ہے کچھ ہے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے, اگر کسی کو شادی میں رکاوٹ ہو رہی ہو تو وہ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اس کا کثرت سے ورد کریں, انشاءاللہ العزیز شادی میں جو رکاوٹ ہو رہی ہو وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی. پہلا سوال کیا تھا؟ نماز پڑھنے کا دل بھی کرتا ہے اور نہیں بھی کرتا ہے, شیطان حاوی ہو جاتا ہے. جی اگر ہم پر شیطان حاوی ہو جا رہا ہو اور شیطان کے بہکاوے میں ہم آ جا رہے ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بچیں, تو اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین وظیفہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی بندہ صبح میں 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت سورج ڈوبنے تک شیطان کے مکر و فریب سے اس انسان کی حفاظت فرماتے ہیں. اور اسی طرح جو انسان مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کر لیتا ہے تو پھر صبح سورج طلوع ہونے تک اللہ رب العزت ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتے ہیں, وہ ہماری شیطان کے شر سے اور اس کے فتنوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے. تو اس طرح وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا وظیفہ پڑھیں صبح میں 10 مرتبہ, شام میں 10 مرتبہ, تو وہ شیطان ان پر غالب نہیں آئے گا. دوسری چیز, نماز پڑھنے کی طرف انسان کو رغبت ہونے کے لیے وہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. انشاءاللہ العزیز ان کے دونوں مسائل حل ہو جائیں. جی مقدم ناظرین, یہ براہ راست پروگرام ہے. اس پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل کا بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں, 18004192 اور 9989997434. یہ ہمارے ناظرین کے لیے نیوز 18 اردو کی خاص پیشکش ہے تاکہ دعاؤں کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کر سکیں, کیونکہ پرخلوص کوشش اور دعا سے وہ نتائج نکلتے ہیں جن کی عقلی لحاظ سے بالکل امید نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کے لیے خیر و سعادت کے اسباب مقرر کر دیے ہیں, اسی طرح دونوں جہانوں میں نقصان کے اسباب بھی مقرر فرما دیے ہیں. لہٰذا خیر و فلاح کے اسباب اپنانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی کامیابی کی ضمانت دی ہے. یاد رکھیں, اپنی اور دوسروں کی اصلاح, کامیابی, دائمی خیر و بھلائی, مصیبتوں اور عقوبتوں سے تحفظ اور موجودہ مصائب کے ازالے کا اہم طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اخلاص, دلی توجہ اور گڑ گڑا کر دعا کی جائے. ایک کالر بھی موجود ہیں, دیکھیں لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. ہاں, میں وہ چدوسی سے بول رہی ہوں سر. کیا نام ہے, آپ نے بتایا, جی آپ بتائیے. نے بتایا تھا پڑھنے کے لیے. رشتے تو آتے ہیں, خیر رک نہیں رہے ہیں رشتے, اور بہت پریشان ہیں اس بات سے. ہم آ کے ناشتہ پانی کر کے چلے جاتے ہیں لوگ, جو بہتر رشتہ ہے وہاں سے جواب نہیں ملتا ہمیں. ایک جگہ رشتہ طے بھی ہو پایا تھا لیکن وہ آپ کو بعد میں پسند نہیں آیا تھا, لیکن چونکہ یہی بات ہے کہ پہلے کہاں رشتے آ نہیں رہے تھے لیکن اب سلسلہ شروع ہو گیا تو دھیرے دھیرے ایسے ہر کام ہو ہی جاتا ہے. ہو جائیں گے وہ, لیکن رشتہ ملا تھا ہمیں پسند کا, لے وہ لڑکا شراب سمجھ میں آ گیا, وہ بات یاد ہے مجھے, اس کا ذکر نہ کریں, آپ چھوڑ دیجیے اس کو, آپ کو ضرور بتائیں گے
جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ ایسی حالت میں وہ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا کثرت سے ورد کریں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. انشاءاللہ العزیز ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جی ہمیں امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا، اور جو آپ کو دعائیں بتا دی جاتی ہیں آپ بالکل توجہ اور اخلاص سے پڑھیں، عقیدت سے پڑھیں، ضرور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. فرمائیے جناب. ایسا ہی ہے جو نماز پناہ اور نماز توبہ جو پڑھتے ہیں، جیسے فجر کے بعد جو ہے طلوع آفتاب ہو جاتا ہے، تو اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ نماز پناہ اور نماز توبہ پڑھنے کا وقت اور طریقہ یہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ جیسے کمر میں درد وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی دعا بتائیں. کمر میں درد کے لیے ٹھیک ہے. ٹھیک. پہلا جو سوال ہے نفل نماز پڑھنے کا جو وقت وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. یقیناً نماز فجر کے فوری بعد کوئی نفل نماز ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ سورج اچھی طریقے سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی اشراق کا وقت نہ آ جائے. اشراق کے وقت شروع ہونے کے بعد آپ کسی بھی قسم کی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز حاجت پڑھ سکتے ہیں، نماز استعانت پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی نماز نفل نماز آپ یقیناً نماز یہ وقت اشراق شروع ہونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں. دوسرا جو سوال انہوں نے کیا کہ ان کی کمر میں درد رہتا ہے، تو جہاں پر بھی درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر وہ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. انشاءاللہ العزیز ان کا وہ درد جاتا رہے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میں یوں پوچھ رہی ہوں کہ جیسے ہم غریب ہیں زیادہ، ہاں اتنی دینے کی حیثیت نہیں ہے، تو مطلب زکوٰۃ کتنی دے سکے، کیسے دیں یہ بتا دیں مولانا صاحب، کس کو دیں؟ مطلب غریب میں سمجھ نہیں پایا، غریب کون ہے؟ مطلب اتنے دینے کی حیثیت نہیں ہے ہماری، مطلب کمانے والے کوئی گھر میں ہے نہیں. اچھا آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جتنے آپ اپنی حیثیت کے حساب سے کتنا زکوٰۃ اور صدقہ کر سکتے ہیں، خاص کر کے رمضان میں جو زکوٰۃ لوگ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر مہینے تھوڑا بہت نکالنا چاہے تو کیسے نکال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بتائیں گے آپ کو. شکریہ. دیکھیے ناظرین محترم، زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے وہ گھر میں کمانے والے کتنے ہیں، کمانے کے یعنی آمدنی کے ذرائع کتنے ہیں، ان ذرائع پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس مال کتنا ہے، سونا چاندی اور نقد رقم ان کے پاس کتنی ہے. پھر شریعت نے اس کی مقدار بھی بتائی ہے کہ اگر کسی کے پاس 60 گرام 755 ملی گرام سونا ہو اور اس پر سال گزر جائے تو پھر اس کا 2.5% ان پر زکوٰۃ واجب ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاس چاندی ہو تو چاندی کا بھی نصاب شریعت نے بتلائی ہے کہ کسی کے پاس 425 گرام 285 ملی گرام چاندی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو پھر اس کا 2.5% زکوٰۃ ہم پر واجب ہے. اگر آپ کے پاس کچھ سونا ہو، چاندی ہو اور نقد رقم ہو تو چونکہ کیش جو پیسہ ہوتا ہے وہ پیسے کاغذ کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس جو بھی روپیہ پیسہ ہے وہ سونے اور چاندی کا بدل ہے. یعنی ایک معنی میں اگر آپ کے پاس 1 روپے کا سکہ ہے تو وہ ریزرو بینک کی طرف سے آپ کو دیا گیا سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ 1 روپے سونے کے حقدار ہیں. یعنی 1 روپے کی جو مقدار ہے وہ اتنی مقدار کے سونے کے آپ کیا ہیں، مستحق ہیں. تو چونکہ اتنی کم مقدار کا سونا
قابل استعمال نہیں ہو سکتا، اس کو ہم آسانی سے ہاتھ میں لے کر استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کے بدلے میں یہ سکے اور یہ نوٹ بنائے گئے ہیں۔ تو آپ کے پاس اگر جو بھی رقم ہے اس رقم کو آپ چاندی کا جو نصاب میں نے ابھی بتایا ہے اس کی قیمت پر ڈھال کر دیکھیں، یا آپ کے پاس میں نے جو سونے کی مقدار بتائی ہے، آپ کے پاس جو بھی رقم ہے جمع شدہ بینک میں اضافی رقم، اس کو آپ یا تو سونے کی زکوٰۃ کے برابر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے دیکھ لیں۔ اگر آپ کے پاس جو بھی پیسہ ہے وہ چاندی یا سونے کے نصاب کو پہنچ رہا ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو پھر اس کا 2.5% حصہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے اس کی بھی تفصیلات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتائی ہے کہ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ جو ہے سو فقیر، مسکین، محتاج لوگوں کو دی جا سکتی ہے جو صاحب نصاب نہیں ہو۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیں، اور ایسے لوگ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں جس کے پاس سونے چاندی کی نصاب نہیں ہے، یعنی نصاب کے بقدر ان کے پاس مال نہیں ہے۔ جی ایک اور کالر لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ مجھے کل کا ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی جو کل چنے کے بارے میں جو بھگو کے گننا ہے وہ بات بولا تھا نا، میرے امی ابو کی صحت ہمیشہ طبیعت بگڑ کے رہتی ہے، ان کے صحت کے میں پڑھ کے ان کے صدقہ میں یہ کر سکتی ہوں کیا؟ اس کے بارے میں پوچھنا تھا، اور ایک ریکویسٹ بھی ہے آپ سے مجھے۔ جی فرمائیے۔ جو آپ کلام شریف کے جو آیت بتاتے ہیں نا، وہ سورہ کا نام مجھے بتا دیجیے اور اس کے آیت کے نمبر بھی بتا دیجیے تاکہ میں اسے پڑھ کر بھی میں خود پڑھ کے وہ ڈھونڈ کے میں پڑھ سکوں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں پہ جو مولانا صاحب کل تھے ہمارے وہ لکھنؤ سے تھے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے کیونکہ میں بھی سن رہا تھا وہ عمل 2-3 بار انہوں نے دہرا دیا، 2.5 کلو چنا لینا ہے، اس کو بھگونا نہیں ہے، ہر چنے کے دانے پہ یا اللہ یا سلام ایک بار پڑھنا ہے، اور اس چنے کو اسے پتا ہے وہ پڑھنا ہے۔ میں میرے امی ابو کے صدقے سے کیا میں پڑھ سکتی ہوں؟ وہ تو طبیعت اچھی نہیں، وہ تو الگ میں گھر پہ۔ یہ چونکہ مجھے یاد ہے مولانا صاحب سے کئی لوگوں نے سوال پوچھا، تو وہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے کسی کے لیے بھی، چونکہ وہ صدقے کی نیت سے ہوتا ہے۔ آپ اپنی نیت یہ کر لیں جیسا مولانا صاحب نے کل فرمایا تھا کہ نیت یہ کر لیں کہ اپنے والدین کے صدقے کے لیے ہر چنے کے دانے پہ ایک بار یا اللہ یا سلام پڑھ کے اس پورے 2.5 کلو چنے کو بعد میں کسی پانی میں تالاب میں تاکہ مچھلیاں کھائیں اور باقی مخلوق جو ہیں وہ کھا لیں، وہ ایک صدقہ ہو جاتا ہے۔ باقی آپ کو مولانا صاحب جی اور ایک بھی سوال ہے، یہ چاش کی نماز کے بارے میں تھوڑا کنفیوز ہے۔ بالکل آپ کو جواب دیں گے مولانا صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج۔ شام پہ 5 بجے کے بعد چاش کی نماز پڑھنا ہے، اب کوئی بولتا ہے فجر کی نماز کے وقت پڑھنا ہے، جو مجھے جو کنفیوز ہے وہ ذرا بتا دیجیے۔ آپ کو بتا دیں گے، کیا پڑھنا چاہیے وہ بالکل آپ کو بتا دیں گے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ دیکھیے ناظرین محترم، اگر گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، جسمانی طور پر بہت کمزور ہو جائے یا معاشی طور پر بہت کمزور ہو جائے، تو اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف مجھے یاد آ گئی ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین وظیفہ دیا ہے کہ اس وظیفے کا ورد کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت جسمانی طور پر صحت مند اور طاقتور آپ کے والدین کو بنا دیں گے۔ دیکھیے جہاں تک دعاؤں کا سلسلہ ہے اس کے اندر ہم کوشش کریں کہ ہم وہی عمل کریں جو اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، وہی دعا پڑھیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں سکھلائی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہو۔ ان چیزوں میں زیادہ اثر ہوتا ہے کیونکہ قرآن اور حدیث میں اللہ رب العزت نے زیادہ اثر رکھا ہے، اور قرآن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے شفا بنایا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یقیناً جو کچھ اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل فرمایا ہے وہ ہمارے لیے شفا ہے۔ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یہ ہے جو تمام ناظرین کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔
حدیث شریف یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ راستے سے گزر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جس کا جسم بہت لاغر ہو گیا ہے, کمزور ہو گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان, تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے؟ تو اس نوجوان نے اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں جسمانی طور پر بھی ہلاک ہو گیا اور معاشی طور پر بھی میں ہلاک ہو گیا. یعنی میرے کاروبار بھی بہت ختم ہو گئے, معاشی پریشانی میں گھر گیا ہوں, اور اسی طرح جسمانی امراض کا میں شکار ہو گیا ہوں. ہوا قسم کے امراض میرے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے میں اتنا لاغر اور نحیف کمزور ہو گیا ہوں. تو اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو حکم دیا کہ تم یہ دعا تم سیکھ لو اور اسے کثرت سے پڑھتے رہو, انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت تمہیں شفا دیں گے. تو یہ جو دعا میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا ہے. آپ نے اس نوجوان کو فرمایا, توکلت علی الحی الذی لا یموت, الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. توکلت علی الحی الذی لا یموت, الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو سکھلائی. پھر حدیث میں آتا ہے کہ چند دنوں کے بعد, چند مہینوں کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اسی نوجوان کو کہ وہ صحت مند ہے, طاقتور ہے اور گھوڑے پر سوار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیا کہ ابو ہریرہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ. جب انہوں نے اس نوجوان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے اس مرض اور اس تنگدستی کے بارے میں سوال کیا, بتاؤ تمہاری لاغری اور کمزوری کا کیا حال ہے اور تمہاری تنگدستی کا کیا حال ہے. تو اس نوجوان نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے, اور جس نے آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. جس دن سے آپ نے مجھے یہ دعا یاد دلائی ہے اس دن سے آج تک میں اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کر رہا ہوں, اور اللہ رب العزت نے مجھے جسمانی طور پر شفا بھی عطا فرمائی ہے اور معاشی طور پر مجھے اللہ رب العزت نے خوشحال بھی کر دیا ہے. تو ہم اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ وہ خود بھی پڑھیں اور اپنے والدین کے حق میں یہی کلمات پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں. اور مولانا صاحب چاشت کی نماز کے بارے میں تھوڑی سی معلومات کرنا چاہتی تھی, اس کا صحیح وقت کیا ہے؟ اس کے صحیح وقت کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورج جب تیز ہو جائے, یعنی اس کا جو وقت ہے وہ زوال سے پہلے کا ہے اور 10:30-11 بجے کا وقت ہے, اس وقت میں وہ چاش کی نماز پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, کون صاحب کہاں سے؟ جی ہم کشمیر سے بول رہے ہیں. فرمائیے. جی ہماری ماں کی گھٹنوں میں درد رہتا ہے, ہاں, تو اس کے لیے ہمیں کوئی دعا بتا دیجیے. ٹھیک ہے, بتائیں گے آپ. جی مولانا صاحب. جی سوال میں نے سن پایا. ان کی والدہ کے پیروں میں گھٹنوں میں درد رہتا ہے. جی جی, جہاں کہیں بھی درد ہو اس درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی اس دعا کا ورد کریں. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر
अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस किसी को जहाँ कहीं दर्द हो वो उस दर्द के मकाम पर हाथ रख कर इस दुआ का विर्द करेगा तो उसका दर्द जाता रहेगा। तो यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखलाई हुई इस दुआ पर अमल करके हम भी दर्द से इफाका हासिल कर सकते हैं। जी, प्रोग्राम दुआ और दवा अभी जारी है। आपसे गुजारिश है कि जब हमसे बात करें टीवी की आवाज़। एकदम आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुआ और दवा, और हमारी रहनुमाई के लिए आज हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती डॉक्टर सैयद आरिफ मोहिद्दीन साहब। प्रोग्राम में आप फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान करके उनसे उनका हल हासिल कर सकते हैं। एक कॉलर को भी शामिल कर लें यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फरमाइए, कौन साहब कहाँ से? मैं मोहम्मद सालर बोल रहा हूँ सर, औरंगाबाद से। फरमाइए सर, सवाल ये है कि जैसे दुनिया कायम होने के लिए हजारों साल हो गए थे, कुरान कब नाजिल हुआ था? ये तो मुझे मालूम है कि रमजान में हुआ था, लेकिन किसके हाथों में हुआ था और मुकम्मल कुरान कब आया था दुनिया में? बहुत ही तफसील चाहिए इसके लिए, छोटा सा जवाब तो मिलेगा नहीं इसका, लेकिन फिर भी मैं मौलाना साहब के सामने रखता हूँ, देखते हैं वो क्या फरमाते हैं। शुक्रिया सर। नाज़रीन मोहतरम, तख्लीक़ कायनात के मुताल्लिक़ अल्लाह के रसूल सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में सबसे पहले क़लम को पैदा फरमाया, फिर उसको हुक्म दिया कि लिख दे, तो उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चाहा उन तमाम चीज़ों को उसने लिख दिया, और वो सारी चीज़ें लोहे महफूज में महफूज हैं, और सारा का सारा कलाम लोहे महफूज में लिखा जा चुका था। उसी कलम ने उस कुरान को लिख दिया था। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मुकम्मल कलाम को 23 साल के अरसे में वक्तन फ़वक्तन थोड़ा थोड़ा क़ल्ब मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। इसमें उलमाए किराम फरमाते हैं कि रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल कुरान को लोहे महफूज से पहले आसमान तक, यानी आसमान दुनिया तक नाजिल फरमा दिया। फिर वहाँ से वक्तन फ़वक्तन जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 23 साल के अरसे में कुरान को मुकम्मल नाजिल फरमाया। जी, एक और कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नाज़रीन ये बराह रास्त प्रोग्राम है। जी फरमाइए, थोड़ा सा सब्र भी करना होता है। जी बताइए, कौन साहब है, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिया बोल रही हूँ। अभी जो दुआ बोले ना दर्द के लिए, औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही, वो थोड़ा बोलना फिर से सुनना चाह रही हैं आप? ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। हेलो, और एक सवाल है, रोजा रखते हैं ना तो इफ्तारी के टाइम पे जी मौलाना साहब। जी अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। ठीक है, एक और कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब है, कहाँ से? जी, हम मुरादाबाद से बोल रहे हैं। फरमाइए। नहीं समझ में आया, आपकी कॉल उससे पहले ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, फरमाइए। जी हेलो जी, फरमाइए। अगर मैं बोलता रहूंगा तो आपको डबल आवाज आएगी, वक्त उसी में ज्यादा लग जाएगा, जाया भी हो जाएगा। बोलिए आप। जी, शौहर के लिए बता दीजिए कुछ, कंजूसी खत्म हो जाए, तंगदस्ती खत्म हो जाए। जी, कंजूसी उनकी खत्म हो जाए। क्या खत्म हो जाए?
ان کی کنجوسی ختم ہو جائے. کنجوسی ختم ہو جائے. آپ کے شوہر جو ہے بخیل ہے, کنجوس ہیں, اس کے لیے آپ. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی جی جی. کنجوسی اور بخالت کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. اس آیت کا کثرت سے ورد کریں, انشاءاللہ العزیز ان کی جو کنجوسی ہے, بخالت ہے, وہ دور ہو جائے. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے جناب. جناب میں مہاراشٹر کارنجا سے بول رہا ہوں. اعجاز احمد سید. میں اس بات سے پریشان ہوں کہ بالوں کی جو مانگ ہے وہ سیدھی طرف نکالنا چاہیے اسلامک اصول سے یا بائیں طرف نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو. ہیلو. جی فرمائیے, کون صاحب ہے, کہاں سے؟ ساتارا سے بول رہی ہوں میں آسما. فرمائیے, کیا مسئلہ آپ کا؟ جی ہمارے شوہر کے بارے میں پوچھنا ہے. بتائیے, بیان کیجئے. ہاں, وہ جب گاؤں جاتے ہیں ہمارے ماں کے ادھر. جی. ہاں, تو آتے کسی بات سے ناراض ہو جاتے, 2 دن رہتے. جب وہ اپنے والدہ وہاں جاتے ہیں اپنے گھر پہ, تو اس کے بعد آپ سے آ کے اچھے سے بات نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور جواب دیں گے. جی مولانا صاحب, کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ شوہر تھوڑا سا خفا سے رہتے ہیں بعض اوقات, کیا دعا؟ کون؟ جی جی جی. شوہر سے اگر کسی بھی قسم کی تکلیف اور ایذا پہنچ رہی ہو, ناجائز تکلیف, ناجائز ایذا, تو اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی اس دعا کا کثرت سے ورد کریں. اللہم انی اعوذ بک من کل صاحب یؤذینی. اللہم انی اعوذ بک من کل صاحب یؤذینی. انشاءاللہ العزیز آپ اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرتے رہیں. اگر وہ کوئی حق بات ہو تو ضرور آپ کو مطلع کریں گے, ٹوکیں گے, لیکن بے جا آپ کو وہ تنگ نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز. جی, ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. ہیلو. جی فرمائیے, بات کیجیے آپ. ہیلو. جی بتائیے, بات کیجیے. یہ لڑکا ہمارا 11 سال کا جو ہے, یہ پڑھائی میں بھی کمزور ہے, اس کی صحت بھی کبھی نہیں بن پا رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارا چچیرا بھائی ہے, وہ 12ویں سال میں چل رہا ہے. بالکل ابھی اتنا سا لگتا ہے جیسے کہ کتی ابھی 2-3 سال کا ہوا ہو, اور بہت شریر سے بہت ہی کمزور ہے, چل بھی نہیں پاتا. ٹھیک ہے, سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. آپ کے رشتہ دار کا بھی یہی مسئلہ ہے, اور ایک اور لڑکے کا کہ کمزور ہیں, صحت نہیں بن پا رہی. آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. جی مولانا صاحب. جی, ہماری بہن نے 2 باتیں ذکر کی ہے. ایک, بچہ ضدی ہے, دوسرا کمزور ہے. اگر بچہ بہت کمزور ہو تو وہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ تلاوت کر کے ایک پانی پر دم کر دے اور بچے کو وہی پانی پلاتے رہیں. اور اسی طرح اگر بچہ جو غذا کھا رہا ہے اس کی غذا یعنی اس کے کھانے پر بھی 11 مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت کریں, اور اس کے ناشتے پر یا جو بھی اس کا کھانا ہے اس پر دم کر دیں اور وہ اسے کھلا دیں. تو انشاءاللہ العزیز جس غذا پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی گئی ہے وہ غذا انسان کو صحت مند بنائے گی. یہ صحت مندی سورہ فاتحہ کی برکت سے ہوگی. دوسری چیز, جو بچے کی جو شرارت ہے, جو ضد ہے, بچے کا تنگ کرنا ہے, اس کو اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.
جی اس آیت کو کثرت سے پڑھیں اور بچے پر دم کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز بچے کی ضد دور ہو جائے گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے جناب. مغل سرائے سے حاجی جمیل بول رہے ہیں. جی فرمائیے جناب. یہ ہمارے دوست ہیں، وہ حج کرنے جا رہے ہیں جی، اور وہ ان کی اہلیہ جا رہی ہیں ساتھ میں جی. وہ اپنے سالی کے لڑکی کو لے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اپنی سالی کے لڑکے کو، لڑکی کو. ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. کیا عمر؟ آپ لائن پہ موجود ہیں ابھی؟ جی ہاں. ان کی بچے کی لڑکی کی عمر کتنی ہے؟ بالغ ہے. اور ساتھ ہاں، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی جا رہی ہیں. جی میں سمجھ گیا مسئلہ آپ کا. وہ جا رہے ہیں، ان کی اہلیہ جا رہی ہیں اور اپنی اہلیہ کی بہن کی بیٹی کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں جو بالغ ہے. ٹھیک ہے، بتائیں گے آپ کو. شکریہ. دیکھیے ناظرین محترم، حج کے سفر پر اگر جا رہے ہوں تو سفر کے دوران محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے. اور حج جن لوگوں پر فرض ہوتا ہے، پھر جن لوگوں کو حج ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے ان پر حج ادا کرنا، تو حج کی فرضیت کے جو شرائط ہیں ان میں صاحب استطاعت ہونے کے ساتھ ساتھ سفر میں محرم کا انتظام ہونا بھی ضروری ہے. اب یہ بچی کے یہ جو خالو ہے، انکل ہے، یہ بچی کے لیے محرم نہیں ہے، لیکن اگر بچی اپنی خالہ کے ساتھ جا رہی ہو تو وہ حج کے سفر پر جا سکتی ہے. اسے حج سفر کا گناہ ضرور ہوگا لیکن اس کا حج ادا ہو جائے گا. جی یہاں پر ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. اچھا جی، کال ڈراپ ہو گئی. مولانا صاحب ایک سوال جیسے بھائی نے پوچھا تھا، مختصر اس کا جواب چاہیں گے. مانگ کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ بالوں کی مانگ کے تعلق سے. جی دیکھیے، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زلفیں ہوا کرتی تھی تو آپ اپنے سر مبارک کے بالوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیتے. یعنی درمیان میں مانگ ہوتی اور اس طرف آپ کی ایک زلف ہوتی، اس طرف ایک زلف ہوتی. تو سنت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمائل میں یہ جو بات بتلائی گئی ہے اس پر ہم عمل کریں. ٹھیک ہے ناظرین، یہ پروگرام پرسوں نہیں ہوگا، مطلب لائیو نہیں ہوگا کیونکہ پرسوں الیکشن ہے پیر کو. اس کے بعد پروگرام کا کیا شیڈول رہے گا اس سے ہم آپ کو آگاہ کرا دیں گے. آپ کو یہ بتا دیں یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی دستیاب ہوتا ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے سارے ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے. مفتی صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.